السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا نکاح کے بیان کا 19واں سبق ہے۔ جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ شادی کارڈ وغیرہ یہ مسلم معاشرے کی نہیں بلکہ غیروں کے معاشرے کی نشانی ہے، اور غیروں کا طریقہ کار ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بھی آ چکا ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں ویسے لوگ بھی آج اپنے بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے شادی کے کارڈ چھپواتے ہیں، اور یہیں سے فضول خرچی کی شروعات ہوتی ہے۔ اب شادی کارڈ وغیرہ کے علاوہ جیسا جیسا شادی کے دن قریب میں آتے ہیں، ہمارے یہاں پہ نئی نئی طرح کی رسمیں، رواج اور شادی بیاہ کے سامان کی جو خریداری ہوتی ہے اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں پہ زنا آسان اور نکاح مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ ہم لوگوں نے ویسی فارملیٹیز کی، اب نکاح کے وقت میں خریداری ہو رہی ہے، اور وہ خریداری بھی ہمارے یہاں پر وہ ایک یعنی جیسا غیروں میں ہوتا ہے، اصل میں یہ سب چیزیں غیروں کی ہے۔ ناموری، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا، بہنوئی ہے تو اس کو بلانا، سالے ہے تو ان سے مشورہ لینا، کوئی رشتہ دار ہے، ساڑو ہے تو ان سے رائے مشورہ لینا کہ کہاں سے کیا خریدنا چاہیے، اور اگر نئی رائے مشورہ لے تو اس میں بھی ناراضگیاں ہوتی ہے۔ اب فضول خرچی ہو رہی ہے نکاح کے سامان کے خریدنے میں۔ لڑکی والے ہیں تو ایسی چیزیں وہ لوگ خریدتے ہیں، اور وہ خریدنے کے لیے دکان بند، کاروبار بند، دوسری تمام مصروفیات اور مشغولیات جو ہے وہ چھوڑ کر بس لگے ہوئے ہیں رات دن خریداری کے اندر۔ اور یہ خریداری کا معاملہ جو ہے یہ صرف بے دینوں کے گھروں میں نہیں ہوتا ہے، ہمارے جو دیندار گھرانے ہیں۔ اور میں خاص طور پہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب نے جو اللہ کے راستے میں 3 دن، 40 دن اور اس سے بھی زیادہ وقت لگاتے ہیں، مجھے فون کر کے باضابطہ یہ کہا کہ مولانا ہمارے گھر کی بھی مستورات دین کی باتیں کرتی ہے، دین کی تعلیم کرتی ہے، لیکن جب نکاح کا معاملہ آتا ہے تو ہم لوگوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ وہی تمام بدعتیں، وہی تمام خرافات، وہی تمام غیروں کے رسوم، یہ مستورات بھی اسی طریقے سے خریداری کرنے کے لیے بازاروں میں اور مارکیٹوں میں جاتی ہے، اور پورے خاندان کے لیے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، پورے گھر کے لیے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، لڑکے والوں کے لیے، ان کے تمام رشتہ داروں کے لیے کپڑے خریدے جا رہے ہیں۔ اور صرف کپڑے نہیں، اب لڑکی والے اگر ہے تو اس میں برتن، زیورات اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں۔ اب یہ تمام جو چیزیں ہمارے گھرانوں میں ہو رہی ہے، مجھے بتائیے نا کس شریعت کے اندر ہے؟ ہم جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کھانا کھاتے وقت میں، مسجد میں داخل ہوتے وقت میں، بیت الخلاء سے باہر نکلتے اور داخل ہوتے وقت میں پورے اہتمام سے ادا کرتے ہیں، یہ خرافات کہاں ہیں؟ بازاروں میں، مارکیٹوں میں اس طریقے سے گھوم گھوم کر لاکھوں روپیوں کی شاپنگ کرنا، اور گھر کے جو مرد ہیں بیچارے ان کی پوری کمر توڑ دینا۔ خود ان صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اس کے اوپر بھی وضاحت کے ساتھ میں بولو کہ دینداری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ تعلیم کر رہی ہے، دین کی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، اور جیسی آپ کے گھر میں کسی مستورات کا یا بیٹے کے نکاح کا وقت آیا تو آپ میں اور باہر کی جو غیر مسلم عورتیں ہوتی ہے ان میں کوئی فرق نہیں رہا، آپ بھی وہی تمام چیزیں خرید رہی ہے جو وہ لوگ خریدتے ہیں، وہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں۔ ماحول اس کی وجہ سے خراب ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر قرضے لینا پڑ رہے ہیں، سود سے پیسے اٹھانا پڑ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا ہم خیال رکھیں کہ بھائی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کو سنت زندہ کرنا ہے تو اس کے لیے کائے کے لیے آپ بازاروں میں جا رہے ہو، مارکیٹوں میں جا رہے ہو، کائے کی خریداری، کائے کی شاپنگ، کس نے کہا آپ سے فضول خرچی کر کے اس طریقے سے پیسہ برباد کرو؟
سادہ سمپل نکاح پڑھا کر اپنے بیٹی کو روانہ کرو. اور جو لڑکے والے بھی ہیں وہ اس بات کے اوپر آئے کہ بھئی کائی کی شاپنگ، کس نے کہا آپ سے؟ جو ہمارے یہاں پہ نکاحوں میں فضول خرچی ہوتی ہے، 11,000 کی شیروانی، 25,000 کی شیروانی، اور وہ شیروانی کتنی دیر پہنتے ہیں؟ صرف 2 سے 3 گھنٹے. ایسی فضول خرچیاں ہو چکی ہے ہمارے یہاں پر. نکاح سے پہلے کا ڈریس الگ ہوتا ہے، نکاح کے وقت کا ڈریس الگ ہوتا ہے، اس کے بعد جب منڈپ میں آتے ہیں تو الگ ہوتا ہے، کھانا کھانے کو جا رہے ہیں تو الگ ہوتا ہے، ولیمے کا ڈریس الگ ہوتا ہے. بھئی کائی کے لیے؟ ایسے تمام لوگ جنہوں نے ایسے نخرے کر کر کے شادیاں کی تھی، میں نے ان کی طلاقیں بھی اتنے ہی جلدی ہوتے ہوئے دیکھا ہوں. بہت شوق تھا نا بیٹا کپڑوں پہ کپڑے پہننے کا، شیروانی پہننے کا، شیروانی کے بعد میں جو ہے 3 پیس پہننے کا، اس کے بعد ولیمے کا ڈریس الگ سے پہننے کا بہت شوق تھا. بہت کھجلی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کھجلی کو ڈبل سے ادا کرنے کی توفیق دی ہے. کیوں زیادہ دنوں تک وہ ایسے نکاح ٹکے نہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں میرے پاس میں مثال دینے کے لیے. میں ایسے کئی نکاحوں میں، کئی ایسے شادی کے پروگراموں میں شرکت کر چکا ہوں جہاں پہ لوگوں نے فضول خرچی پہ، زبردستی کی فضول خرچی، بہت سارے لوگ گاڑی بیچ کے جو ہے شادی میں شیروانی سلا رہے ہیں، پلاٹ بیچ کر شادی کے اندر اپنا امپریشن جھاڑنے کے لیے. تو یہ جو خریداری ہے ہماری نکاح سے پہلے کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین نکاح وہ ہے جس میں فضول خرچی ہو، اور سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جو جتنے سادگی اور کم خرچے کے ساتھ میں کیا جائے. تو اس کے لیے ہم سادگی پہ آئے، چاہے ہم لڑکے والے ہو یا لڑکی والے. اب لڑکی والے بھی ایک دن کے لیے وہ جو کپڑے پہننے کے ہوتے ہیں، وہ کپڑوں کو خریدنے کے لیے 25,000 روپیے کا ڈریس، 50,000 روپیے کا ڈریس، 1 لاکھ روپیے اس کے اوپر خرچے ہو رہے ہیں. کائی کے لیے؟ صرف برادری میں امپریشن جھاڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ماشاءاللہ ہم نے اپنے بیٹی کے لیے 1 لاکھ کا جوڑا خریدا ہے، 50,000 کا جوڑا خریدا ہے، 25,000 کا جوڑا خریدا ہے. اور وہ جوڑے کی کتنے دیر کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے؟ گھنٹہ بھر یا آدھا گھنٹہ. جیسے ہی وہ نکاح وغیرہ کا پروگرام ہوا، گرمی ہو رہی ہے، نکالو بولے اس کو اب سادے کپڑے پہنو. تو کیا فائدہ ہوا آپ کا یہ فضول خرچی کر کے؟ اور صرف دولہا دلہن کے کپڑے نہیں، ان کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو سب کو کپڑے خریدنے کا بھی رواج ہے، اور اگر کسی کو کپڑے نہیں لیے گئے تو اس کی ناراضگی الگ ہے. تمام رشتہ داروں کو کپڑے خریدے جاتے ہیں، اور تمام رشتہ داروں کو نکاح کے موقع پر کپڑے بنائے جاتے ہیں، اور اگر کسی ایک رشتہ دار کو چھوڑ دیا جائے تو زندگی بھر کی اس کی ناراضگی ہوتی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے شروعات کی ہے. آپ جب کسی ایک کے لیے بھی کپڑے نہیں خریدیں گے تو کسی دوسرے کو ناراضگی بھی نہیں ہوں گی. پھر اس کے علاوہ باقی اور دوسری فضول خرچیاں جو ہوتی ہے، جیسے گلے میں کا صحرا ہے، اسی طریقے سے ولیمے کا صحرا الگ ہوتا ہے. ایسی فضول خرچیاں. پچھلے 2-3 مہینے پہلے میں ٹی وی پہ ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ بولے حیدرآباد کے اندر ایک صاحب کے نکاح میں انہوں نے 10 کروڑ روپئے خرچہ کیے. مسلمان صاحب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دولت دی ہے اڑانے کے لیے. ٹی وی پہ آ رہی ہے نیوز. بولے لوگ اپنے نکاحوں میں پٹاخڑے پھوڑتے ہیں، انہوں نے بجائے پٹاخوں کے جو گن ہوتی ہے وہ گنوں سے فائرنگ کرنے کا حکم دیا. وہ گنوں سے فائرنگ کی جا رہی ہے، پٹاخے نہیں پھوڑے جا رہے ہیں، گن پھوڑے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں وہ جو جسٹس سچر تھا جس نے رپورٹ لکھا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان بہت غریب ہے، مسلمان بہت حالات کا شکار ہے، مسلمان بہت پچھڑے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ پتہ نہیں ہندوستان کے کون سے علاقوں میں جا کر اس نے وہ رپورٹ تیار کیا تھا. میرے سے اگر وہ ملتا تو اس کو ذرا حیدرآباد میں لے جا کر 2-4 ولیمے کھلا کے لے کر آتا تھا تو اس کے دماغ پر سے مسلمانوں کے غریبی کا بھوت اتر جاتا تھا.
پھر اس کے بعد وہ نئی رپورٹ لکھتا تھا کہ مسلمان تو آج بھی ہندوستان کے بادشاہ ہے، آج بھی مسلمانوں کی سلطنت اور حکومت ختم نہیں ہوئی، بھلے ان کے پاس میں رہنے کو گھر نہیں، بھلے ان کے اوپر قرضوں پہ قرضے ہو چکے ہیں، بھلے ان کو گاڑیاں، پلاٹ، مکانات بیچنے کی ضرورت پڑے، مگر ان کی شادی نوابوں سے کم نہیں ہوتی ہے۔ ان کے دولہے 25-25 ہزار کی شیروانیاں، 10-10 ہزار روپئے کے سہرے اور 5-5 ہزار روپئے کے پودینے کے ہار پہنتے ہیں ولیمے کے دن۔ بولے یہ وہ مسلمان ہیں جن کی جوتیاں کہاں سے بن کے آ رہی ہے، تو پگڑی کہاں سے بن کے آ رہی ہے، تو شیروانی کہاں سے بن کے آ رہی ہے۔ یہ ہے وہ مسلمان جن کے نبی نے نکاح کو سادہ کرنے کا حکم دیا تاکہ زنا مشکل ہو جائے، مگر ان مسلمانوں نے اتنا مشکل بنا دیا یہ فضول خرچیاں اور یہ سامان کا خریدنا۔ ارے کائے کے لیے ہے میرے بھائی، کائے کے لیے ہے؟ سامان خریدنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ وہی میرے سمجھ کے باہر کی بات ہے۔ جب ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے حکموں کو زندہ کرنے کی بات، تو ہمارے نکاح سادے سیدھے مسجد میں ہو رہے ہیں۔ لڑکی کے بدن پر جو ڈریس تھا، جو کپڑے تھے، وہ اپنے 2-4 کپڑے اپنے ساتھ میں لے لے، انہی کپڑوں کے ساتھ میں آپ نے اس کی رخصتی کرا دی۔ یہ اصل دینداری اسے کہتے ہیں، اور اسی کو اپنے معاشرے میں لانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ یاد رکھو، زندگی بھر کمانا اور نکاح کے ٹائم پہ گمانا، اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور ایک ریکویسٹ اور درخواست آپ تمام لوگوں سے یہ ہے، میں نے 2-3 دن پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھو میرے پاس میں وقت کی بہت بڑی قلت ہے، اس لیے واٹس ایپ کے اوپر میں نے نئے ممبرز کو ایڈ کرنا ابھی فی الحال بند کیا ہوں۔ جس کسی کو بھی اصلاح معاشرہ کے اسباق چاہیے، وہ ٹیلی گرام کے اوپر جا کے وہاں پہ ہماری لنک ہے IMF پونے انڈیا بول کر، آپ اس کے اوپر اس کو جوائن کریں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے تمام اسباق جو ہے ہم یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں، وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ کے واسطے زبردستی کا بار بار میسج کر کے یا فون کر کے مجھے تنگ نہ کرے، اور میرے جو اوقات تنگ ہے ان میں اور زیادہ تنگی نہ پیدا کرے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔